دین کا یہ اشکال بھی ہے کہ ہم خدا کو کیوں مانیں۔ ان کا کہنا یہ کہ جو سائنس ہے نا، اس کے چیزیں نظر آتی ہیں، سمجھ آتی ہیں، سائنٹیفکلی اسے پروو کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو ہم نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ سائنٹیفک چیز کو تو سائنٹیفکلی پروو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو چیز پہلے تو یہ بتایا جائے سائنٹیفک خدا اور رسول سائنٹیفک ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ایک جرم ہوا، کہیں کوئی حادثہ ہوا، تو اس کو سائنٹیفکلی پروو کریں گے تو اس کو سزا ہوگی۔ ہاں، بعض چیزوں کی فرانسک ہو سکتی ہے، انہیں یہ بھی بتایا تھا، جیو فینسنگ ہو سکتی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے سے، یعنی جس چیز کو سائنسی طور پہ پروو کیا جا سکتا ہے وہاں سائنس ہی ویلڈ ہوگی۔ لیکن جہاں سائنس نہیں ہو سکتی تو پھر کیا کریں گے؟ سائنس کی اپروول کا انتظار کر لیں گے، اتنے تو کسی کو بھی پھر سزا نہیں مل سکے گی۔ تو دنیا جہان اب تک جو چل رہی ہے اس کو کسی نہ کسی ڈھب پر چلانے کے لیے، تو اور یہ نہیں کہ ہم ایسے انے واہ چلا رہے ہیں بغیر کسی ثبوت اور وجود کے، اس کی پوری تسلی ہوتی ہے۔ اب جتنے لوگ ہیں جن کو سزائیں ملتی ہیں عدالتوں سے، قانون سزا دیتے ہیں، پولیس ساری ایجنسی انویسٹیگیشن کرتی ہیں، تو ایسے تو نہیں انویسٹیگیشن کرتی، اس کے پورے قوانین ہیں، اور ان قوانین کی روشنی میں ساری چیزیں سائنٹیفکلی نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ریئل ہوتی ہیں، اور وہ ریئل جو ہیں وہ سیٹسفیکشن بھی وہاں آ جاتی، تسلی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ واقعی جرم اس نے کیا ہے، اور یہ گواہوں پر اعتماد آپ کر سکتے ہیں۔ اگر سچے گواہ ہوں تو ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور اگر جھوٹے ہوں تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے عام طور پر۔ یعنی ایسے ذرائع اللہ نے، دماغ ایسا بنایا، عقل اور شعور ایسی دی ہے انسان کو کہ اگر وہ پتہ چلانا چاہے کہ بھئی یہ جو بندہ ہے یہ عدالت کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے یا عدالت کے سامنے سچ بول رہا ہے، تو تجربے کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر، آبزرویشن کی بنیاد پر، بحث کی بنیاد پر، جرح کی بنیاد پر، اس کے کریکٹر کی کو اس کے کریکٹر کی اسیسمنٹ کے بعد، اس کی باتیں سننے کے بعد، اس کے حال احوال دیکھنے کے بعد، اس کی وضع قطع کے بعد، اس کے تناظر میں ہم طے کر لیتے ہیں بھئی یہ سچا ہے جھوٹا ہے، اور اتنی سچائی، سیٹسفیکشن، اتنا اطمینان اور تسلی، تشفی ہو جاتی ہے کہ سائنسی کے پروف بھی اتنی تسلی نہیں کرا سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سائنسی نہیں ہیں، لیکن تسلی سائنس سے زیادہ اس میں ہو جاتی ہے۔ اب پھر یہ دیکھنا ہے کہ سائنس آئی کیوں ہے، سائنس کا مقصد کیا ہے، سائنس کا وجود کیوں ہے۔ سائنس جو ہے یہ ایک فن ہے، ایک علم ہے، ایک نالج ہے، اور یہ بہت اچھا نالج ہے۔ اس سے انسان نے بڑی ترقی کی ہے، بڑی جدت اختیار کی ہے۔ یہ سائنس سے انسان نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ یہی جو ہم سفر ہزاروں سالوں میں کرتے تھے، سینکڑوں سالوں میں کر سکتے تھے، پوری دنیا کا چکر لگانا، اب وہ چند ہفتوں مہینوں میں ہو جاتا ہے۔ کہ ایک دنیا کے کونے سے دوسرے کونے میں اگر ہم جانا ہوتا تھا، کئی مہینے، کئی سال لگ سکتے تھے، اب وہ چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں ہم آ جا سکتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں، اب وہ کام جو ہم ہاتھ سے اگر کرتے، اپنے جانوروں سے کرتے ٹرانسپورٹیشن کا، اب وہ ہوائی جہاز اور ریل گاڑی اور یہ ٹرک ٹرالی وغیرہ سے ہم اس سے ہزار لاکھ گنا زیادہ تیزی کے ساتھ، زیادہ محفوظ طریقے سے کر رہے ہیں۔ پہلے لوگ جو جنگیں کرتے تھے وہ عام اسلحے سے کرتے تھے، اب جو ہے طیارے اور میزائل آ گئے ہیں۔ تو یہ سارا سائنس سے وہ ہے، یہ سائنسی ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایجادات، اس میں جو ایجادات ہوئی ہے، انوینشن اور ڈسکوریز جو ہیں، ان پہ بحث کر کے، ان پہ ریسرچ کر کے، ان پہ تحقیق کر کے، ان میں ترقی کر کے وہاں سے ہم نے کی ہے۔ اور یہ ان کا بڑا اشکال ہے جی، ہمیں ریلیجن کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم تو پسماندہ ہیں، ترقی نہیں کر سکے، تہذیب مثلا نہیں ہے، ہمیں تعلیم نہیں ہے، سائنسی ایجادات ہمارے میں اب نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے جی ہم جو ریلیجن کے مگر پیچھے لگ گئے۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اب پوری دنیا میں دیکھیں ایک بات کہ 1,24,000 نبی ہے، ان میں سے کسی نے کیا ایجاد کیا؟ کوئی ریل گاڑی بنائی، کوئی جہاز بنایا؟ بھائی ان کا وہ فنکشن ہی نہیں تھا، ان کی ڈیوٹی وہ نہیں تھی کہ وہ جہاز بناتے ہیں، ان کا کام تھا اللہ کی باتیں لوگوں کو انسان بناتے، وہ کرتے رہے۔
پھر یہ جو ابن ہیثم آئے، علامہ بیرونی آئے، جو انہوں نے چھوٹی موٹی ایجادات، فارابی آئے، ابن سینا آئے، خوارزمی آئے، انہوں نے ایجادات کی کتنی آج کل کے مقابلے میں ایک ذرے برابر بھی نہیں بنتی۔ آج کل تو اتنی ہی ایجادات ہوئی ہیں، یہ 200 250 300 سالوں میں ایجادات کا انبار ہے ہر جگہ۔ الیکٹرانکس میں اتنی ایجادات ہیں، الیکٹریسٹی میں اتنی ایجادات ہے، آئی ٹی میں اتنی ایجادات ہیں، اور ایلیمنٹس کی جو ترکیب ہے، اس کی کمبینیشن ہے، پھر اس کی اویلیبلٹی ہے، یوٹیلائزیشن ہے، اس میں اتنی ترقی کیا انہوں نے، سائنسدانوں نے بہت ترقی کی ہے۔ اب وہ سارے کے سارے چند 70-80 سال پہلے تک یہ نہیں کہ وہ ریلیجن کو نہیں مانتے تھے، تقریباً اکثر و بیشتر ریلیجن کو مانتے تھے۔ وہ جنہوں نے ترقی کی ہے وہ کسی نہ کسی ریلیجن کے ساتھ تھے، اور آٹے میں نمک بھی نہیں ہوں گے سائنٹسٹ اور سائنسدانوں میں کہ جو ریلیجن کو نہیں مانتے، تقریباً سارے ہی ریلیجن کو مانتے تھے۔ اب انہوں نے یہ جو دلیل پکڑی تھی ریلیجن نہیں، ہاں سائنس کا ریلیجن سے یہ تعلق نہیں کہ آپ کوئی آیت یا حدیث پڑھیں گے تو کوئی ایجاد کر لیں گے۔ بھائی اگر اس سے ایجاد کرتے تو نبیوں کے پاس تو خدا تھا، فرشتے تھے، وہ تو ہمیں کیے کرائے بغیر ہی سب کچھ بنایا دے جاتے، لو جی یہ ہے۔ جیسے بنی اسرائیل پہ من و سلوہ اوپر سے ہی آتا تھا نا، من و سلوہ آتا تھا، وہ کھاتے تھے، نہ کھیتی باڑی کرنا، نہ کمانا، نہ ہی کوئی محنت کرنی، نہ ہی کوئی زراعت کی طرف جاتے تھے، نہ کچھ اوزار، صرف انہوں نے کھانا ہوتا تھا، کام ان کا کیا تھا، کھانا۔ وہ اس پہ بھی ان کو صبر نہیں آیا، اس پہ بھی سکون نہیں ملا، کیونکہ انسان ہے نا، انسان کا کام ہوتا ہے کہ ہر وقت نئی سے نئی، ایک حالت سے دوسری حالت، ایک حالت پہ یہ صبر نہیں کر سکتا، یہ پھیلتا رہتا ہے، ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، اس کا کام ہے کہ ہر ایک ذہن ہے نا۔ تو اب سائنسدان جو تھے ان کا کام اب تھا کہ ذہن کو لڑانا، ذہن کو استعمال کرنا، اس میں نئی نئی ایجادات کرنا، تو انہوں نے ایجادات کی۔ اب یہ کہنا جی جتنے سائنسدان تھے یہ پہلے طے کیا جائے وہ سارے ملحد نہیں تھے، جتنے بھی تھے کوئی ملحد نہیں تھا، سارے کے سارے کسی نہ کسی ریلیجن کے مان، لیکن سائنس کو سائنسی دنیا میں ہی حل کیا جا سکتا ہے، وہ یہ نہیں قرآن حدیث سے سائنس حل ہوگا نا، سائنس کو سائنس کے ذریعے سے دیکھا جائے گا۔ اگر وہ ایلیمنٹس ہیں، فزکس، سولڈ اسٹیٹ ہے، لیکوڈ ہے، گیس ہے، پلازما ہے، انرجی ہے، ڈارک انرجی ہے، اور وہ فورس ہے، پاور ہے، میٹر ہے، انرجی ہے، کیمیکل ہیں، تو وہ تو لازمی طور ہے فزکس، کیمسٹری، بایو، انہی کے رول اور اصول سے وہ سمجھ میں بھی آئیں گے، انہی رول کو اپلائی کر کے ہم اس میں ترقی اور جدید سے جدید ترین چیزیں ایجاد کر سکیں گے۔ لیکن شریعت ایجاد نہیں ہوتی، نہ شریعت سے سائنس ایجاد ہوتی ہے، نہیں، یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ جیسے کان کا کام ہم ناک سے لیں، ناک کا جو ہے سانس سے لیں، سانس کا منہ آنکھوں سے لیں، آنکھوں کا جو ہے زبان سے لیں، ایسے نہیں ہوتا۔ زبان اپنے کام کرے گی، آنکھیں اپنے کام کرے گی، کان اپنے کام کرے۔ اسلام مذہب اپنا کام کرتا ہے، جادو ٹونے کے اپنا کام ہے، سائنس کا اپنا کام ہے، انسان کا اپنا کام ہے۔ ہاں انسان سارا کچھ کر سکتا ہے، انسان مذہب کو بھی مان سکتا ہے، انکار بھی کر سکتا ہے، سائنس کو اپنا بھی سکتا ہے، سائنسی دنیا سے نکل بھی سکتا ہے، جادو ٹونا کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا۔ تو لیکن یہ نہیں کہ سائنس کے ذریعے ہم سب کچھ کریں گے، ہر چیز سائنسی نہیں ہوتی، یہ چیز پہلے کہ ہر چیز